دیکھیں بنیادی طور پر مقامی حکومت کا نظام پاکستان جیسے ممالک میں، پاکستان جیسے ملک میں یہ تیسری سطح کا نظام ہوتا ہے، تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کہتے ہیں، جو کہ آرٹیکل 140A میں بھی اس کی ضمانت موجود ہے اور اسے تحفظ بھی دیا گیا ہے، اور یہ بڑی کمانڈنگ قسم کا آرٹیکل ہے جس میں صوبوں کو اور صوبائی حکومت کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مقامی حکومت پر یہ تیسرے سطح کا نظام، حکومت کا نظام قائم کرے، اسے مالی طور پر، اسے انتظامی طور پر اور سیاسی طور پر اسے با اختیار بنائے۔ تو میرے خیال میں اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، یہ تو آئین کی ایک ضرورت ہے۔ اور پھر ہم سیاسی جمہوری جب دعوے کرتے ہیں تو اگر ہم صوبائی سطح پہ جمہوریت لے آئیں، ہم وفاقی سطح پہ جمہوریت لے آئیں اور بلدیاتی اور مقامی سطح پہ جمہوریت نہ ہو تو ہمارے دعوے بھی کھوکھلے نظر آتے ہیں، ہمارے نعرے بھی کھوکھلے نظر آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کریڈیبلٹی، پیپلز پارٹی کو نہیں منا سکے۔ دیکھیں ان کی کریڈیبلٹی کے لیے بھی ضروری ہے کہ ماضی میں بھی یہ ہماری کتنی بدقسمتی رہی ہے کہ جو ہمارے جمہوری ادوار رہے ہیں ان میں بہت کم ہوا ہے کہ مقامی حکومت یا بلدیاتی نظام کے لیے انتخابات ہوئے ہوں، یعنی کثرت کے ساتھ انتخابات مقامی حکومت کے یا بلدیاتی نظام کے ان ادوار میں ہوئے ہیں جو آمرانہ جو ہے وہ ادوار حکومت ہے، جب فوجی آمریت رہی ہے ملک میں۔ تو یہ ذرا سا جمہوریت نواز جو قوتیں ہیں، جو جمہوری قوتیں، ان کے لیے ایک چیلنج بھی ہے، تو اسے چیلنج سمجھ کر قبول کرنا چاہیے، ورنہ یہ محسوس ہوگا کہ صوبائی اور وفاقی سطح پہ، مرکزی سطح پہ تو آپ جمہوریت کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہاں موروثی سیاست کو قائم رکھا جا سکتا ہے، وہاں وڈیروں، جاگیرداروں یہی سوال میں بات پوچھ رہی ہوں کہ آخر پھر پیپلز پارٹی کو آپ کیوں نہیں منوا سکے؟ یہ جو ساری باتیں آپ کی بڑی لاجیکل باتیں ہیں، بڑا ایک نوبل یہ کویسچن بنتا ہے، مگر آپ یہ کیوں ان کو نہیں سمجھا سکے کہ کتنا، کیونکہ آپ مین الائز ہیں ان کے، اتحاد میں آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے سے سمجھانے کی بات نہیں ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے جب 1990 کا دور تھا، وہ پاکستان واپس آئی تھی تو وہ یہ اس کمٹمنٹ کے ساتھ آئی تھی، انہیں موقع نہیں ملا، انہیں 5 سال جو ہے وہ اقتدار کا موقع دونوں اپنے ادوار میں نہیں ملا۔ انہوں نے ایک سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ اس کا اعلان کیا تھا، کمال اصفر صاحب اس کے مین آرکیٹیکٹ تھے جو سندھ کے اس وقت گورنر تھے، اور اس میں جہاں صوبائی خود مختاری کی بات کی تھی، جو 18ویں ترمیم میں ہم نے کسی حد تک وہ سفر طے کیا، اب ہمیں آگے کی طرف جانا ہے۔ تو میں یہی اپنے دوستوں کو، صدر مملکت کو، وزیر اعظم صاحب کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام رہنماؤں کو یہی بات ہم سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ کی ہماری کریڈیبلٹی اور یہ جمہوری نظام کے دوام کے لیے، اس کے فروغ کے لیے، جمہوری اقدار کو مضبوط بنانے کے لیے، عوام کو پارٹیسپیشن دینے کے لیے اگر مقامی سطح پہ آپ پارٹیسپیشن نہیں دیں گے تو صوبائی سطح سے ہم روزمرہ کے جو معاملات ہیں وہ نہیں حل کر سکتے۔ لیکن اب صدر صاحب کی طرف سے تو ہمیں آپ کو آج جو مذاکرات ہوئے ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک بڑے پورشن پہ تو بات ہو گئی کہ سینیٹیشن کا کیسے سسٹم ہوگا، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو ریونیو کا مسئلہ ہو رہا ہے اور جو کہ باقی بلدیاتی جو فنڈز ہیں ان کے حوالے سے اگر ایشو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ کس حد تک ریزالو ہوا؟ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جو چیزیں ذرا فروعی نیچر کی تھی، نوعیت کی یا ثانوی تھی، ان پر تو میرے خیال میں اتفاق ہونا نہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل بات ہے کہ جو بنیادی نقطۂ نظر میں اختلاف ہے کہ ایک میٹروپولیٹن گورنمنٹ، ایک سٹی گورنمنٹ، یا جسے ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن، وہ بڑا ادارہ ہے، اس کے نظم و نسق جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک میٹروپولیٹن ایریا کا لینڈ کنٹرول ہے، بلڈنگ کنٹرول کے نظام ہے، پھر ایک میونسپل پولیس کا ایک تصور ہے جو کہ آج کی دنیا میں اگر بڑے شہروں میں یا سیکنڈری چھوٹے شہروں میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر نہ آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت سکتے ہیں، نہ آپ جرائم مافیا کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے تعلیم ہے، صحت ہے، اس کو کس طرح ڈیوالو کرنا، یہ کچھ بنیادی چیزیں، اور یہ طے ہوا ہے کہ ہم اس کے لیے بھی سیاسی راستہ نکالنے کی آخری کوشش کریں گے، اور اس کے لیے اعلیٰ سطح پر ہمارے کچھ اجلاس ہوں گے جس میں شاید آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ ان کی بھی ہمیں
مدد کی اور معاونت کی ضرورت ہوگی اور رہنمائی کی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کانسیپٹ میں مجھے نظر آیا ہے کہ پوری دنیا میں مقامی حکومت کا کیا تصور ہے اور کیا نظام ہے اور کس طرح وہ جمہوریت کو لوگوں کے ساتھ ان کے دروازوں پر جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے۔ تو ہم اچھا ڈاکٹر صاحب آج ہماری آپ سے خصوصی بات چیت ہے، ہم نے بہت سارے مسائل پہ آپ سے بات کرنی ہے۔ فار ایگزامپل ایم کیو ایم عام انتخابات کے اندر کس طرح سے حصہ لے گی، کس کے ساتھ الائنس بنائے گی، کیا دیکھ رہی ہے، پھر آپ نے گول میز کانفرنس کا کہا وہ اس پہ کتنا عمل درآمد ہو سکا ہے، وہ کدھر گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو الطاف حسین صاحب نے حالیہ قائد اعظم کے بارے میں بیان دیا ہے بھی ہم بات کریں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں ناظرین، بریک کے بعد بات کریں گے میونسپل جو پولیسنگ کا سسٹم ہے یا آئیڈیا ہے ایم کیو ایم کا، یہی کیا نقطہ اعتراض ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے اور ریونیو۔ ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب فاروق ستار صاحب سے، خصوصی بات چیت کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک اہم اتحادی کے طور پر ایم کیو ایم پچھلے 4.5 پونے 5 سال سے حکومت کے ساتھ کھڑی ہے اور حکومت کی برائیوں اور اچھائیوں دونوں کو اون کرتی ہے، شاید یہ بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو دو معاملات کے اوپر بات اڑی ہوئی ہے، ایک ریونیو کون اکٹھا کرے گا، کس کے پاس پیسے ہوں گے، ترقیاتی فنڈ کہاں لگے گا، اور جو میونسپل پولیسنگ کی بات آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر، یہی تو وہ اعتراض ہیں جس کے اوپر پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہمیشہ اختلاف ان کا رہا ہے۔ کس طرح سے آپ ان کو کنونس کر پائیں گے؟ اور پھر تو یہ نہ کرنے والی باتیں ہوئی نا۔ نہیں دیکھیں، ہمارے پاس بڑے مضبوط دلائل ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پیپلز پارٹی کے اچھے خاصے رہنما ہیں جو کہ ہماری باتوں کو بالکل عین جمہوری اور سیاسی سمجھتے ہیں، اور پوری دنیا میں جو جدید نظام ہے مقامی حکومت کا، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ویژن ہمارا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ویژن بھی یہی ہونا چاہیے۔ اور میں جو ہمارے اندرون سندھ میں جو سندھ میں جو سندھی بولنے والی جو اکائی ہے، میں اپنے ان بھائیوں کو اور قوم پرستوں کو بھی یہ میں التجا ان سے کروں گا کہ یہ کوئی اردو بولنے والے یا سندھی بولنے والوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سندھ دہی اور سندھ شہری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بالکل ایک ایسے نظام کی بات ہے۔ دیکھیں، اگر لاڑکانہ کو ہم میٹروپولیٹن گورنمنٹ کا یا میٹروپولیٹن کارپوریشن کا درجہ دیتے ہیں کراچی اور حیدرآباد کے ساتھ ساتھ، اور اسی طریقے سے سکھر کا شہر بھی اب میٹروپولیٹن جو ہے وہ شہر کا درجہ اختیار کرتا ہے، اور یہاں ان کی اپنی مقامی پولیس ہوتی ہے، اس حد تک شروعات میں کہ جو مقامی حکومت یا مقامی قوانین ہیں ان کے نفاذ، جس میں لینڈ کی یوٹیلائزیشن ہے، جس میں کنسٹرکشن یا تعمیرات سے متعلق معاملات ہیں، جس میں بلڈنگ کنٹرول کی وائلیشن ہے، اسی طریقے سے ٹریفک کے قوانین کی اگر ہم خلاف ورزی جو ہے وہ اس میں شامل کر لیں، پھر کمیونٹی کی مدد سے کمیونٹی کو انوالو کر کے آپ کس طرح ہیومن انٹیلیجنس کو جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں، تو یہ تو الٹیمیٹلی پورے ملک کو جرائم سے پاک کرنے کے لیے گراس روٹ پر اگر ہم اپنے آپ کو آرگنائز کریں گے، یہ تو وہ نظام ہے جو دنیا میں تجربہ شدہ ہے، آزمودہ ہے، اور یہ لاڑکانہ کا میئر یا لاڑکانہ کا جو پولیس الیکٹڈ شیریف ہوگا وہ لاڑکانہ کا ہوگا، نواب شاہ کا نواب شاہ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے نا کہ سندھ کے اندر آلریڈی آپ الزام لگاتے ہیں پیپلز پارٹی پہ، پیپلز پارٹی الزام لگاتی ہے ایم کیو ایم کے اوپر کہ 15,000 ایم کیو ایم کے لوگوں کو پولیس کے اندر شامل کیا گیا، آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے لوگوں کو شامل کیا، تو اختلاف کی وجہ تو موجود ہے، اور آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس اختلافات اور اس بنیاد کے اوپر کہ کس پارٹی کے لوگ پولیس کے اندر ہیں اور کس کے نہیں ہیں، اس سسٹم کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے، جبکہ پہلے ہی اربن اور رورل کی جو ڈیوائیڈ ہے بہت وسیع ہے اور وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے؟ دیکھیں، جو میرا اس طرح کا نقطہ ہے کہ وہ سابق وزیر داخلہ کے زمانے میں جس طرح سے پولیس میں بھرتیاں ہوئی تھی، تو وہ ایشو تو ہم نے صدر زرداری صاحب کے سامنے بھی رکھا ہے، اور ہمارے اس اختلاف کے باوجود بھی انہوں نے اختلاف کو گنجائش کی رکھ کے ہمیں اپنے ساتھ وہ لے کے اب بھی چلنا چاہتے ہیں۔ تو جہاں میں اصولوں میں دیکھیں، ایم کیو ایم اقتدار کے لیے نہیں، ہم اصولوں کی سیاست کرتے ہیں، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیوں سے جہاں ہمیں اختلاف ہے تو ہم نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم تو حکومت کے اندر اپوزیشن ہیں، اور شاید جو روایتی اپوزیشن ہے اسے تو فرینڈلی اپوزیشن کا ٹائٹل ملا ہے،
اکثر عوامی ایشوز پر اگر ڈٹ کر اور شدت کے ساتھ کسی نے مخالفت کی ہے تو وہ ایم کیو ایم نے کی ہے. سب سے زیادہ عوامی ایشوز اٹھائیں, سب سے زیادہ اسمبلی میں جو کارکردگی اگر آپ دیکھیں عوامی ایشوز کے حوالے سے, چاہے وہ کالنگ اٹینشن نوٹس ہو, تحریک التوا ہو, تحریک استحقاق ہو, یا سوالات جوابات کا سلسلہ ہو, میں سمجھتا ہوں کہ تمام انڈیویجول جو سرویز ہوئے ہیں, جو مختلف این جی اوز نے بھی اس پہ کام کیا ہے, انہوں نے ایم کیو ایم کی پرفارمنس کو جو ہے سب سے نمبر 1 جو ہے وہ قرار دیا ہے. تو جو ہمارا عوام کے ساتھ کمٹمنٹ ان کی مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس کے ساتھ, تو ہم ان کی ایمنسپیشن یا ان کو اقتدار میں لانے کے لیے انہیں پالیسی اور فیصلہ سازی میں زیادہ بڑا کردار دینے کے لیے کام کر رہے ہیں. اور یہ میونسپل نہیں, تو مجھے پھر یہی تو میں پوچھتی ہوں ڈاکٹر صاحب کہ اس کا مطلب ہے کہ جو بلدیاتی انتخابات کا ایشو تھا, یہ آپ کا خدا نہ خواستہ کہیں کوئی بارگیننگ پوائنٹ تو نہیں تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ, کیونکہ یہ تو آپ نہیں منوا سکے. اور آپ نے اس کے علاوہ ایک دفعہ آپ نے پیٹرولیم پرائسز پہ ضرور احتجاج کیا, لیکن گورنمنٹ کی بہت ساری جو ان کی بیڈ گورننس ہے اس میں ایم کیو ایم شریک ہے. آپ یہ اس سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ آپ اس کا حصہ ہیں اس حکومت کا. دیکھیں, اگر بہت آئیڈیلی آپ اس فرق کو اس طرح دیکھنا چاہتی ہیں کہ جو بھی حکومت میں شامل جماعتیں ہیں وہ حکومت کی ساری نااہلی, خراب پالیسی یا جو بری حکمرانی ہے یا اس میں جو کرپشن کے الزامات ہیں, تو یہ بہت آسان تجزیہ تو ہو سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام بہت باشعور ہیں. انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم اگر مجبوراً اون کر بھی رہے ہیں اپنی اس حکومت کی نااہلی, بری حکمرانی کو یا کرپشن کے جو اسکینڈلز ہیں, اس کے باوجود بھی اگر آج ہمیں, تو وہ کیا بڑے مقاصد ہیں جس میں پاکستان کا استحکام سب سے بڑا مقصد ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جمہوری اور سیاسی نظام کو ایک پورا موقع ہم دینا چاہتے ہیں. کہیں ہمارے حکومت سے باہر آنے کی وجہ سے اور ہم سیاسی ایشوز پر جب ایجیٹیشن کرتے ہیں, اور سندھ کے جو مخصوص حالات ہیں اور جو 90 کی دہائی میں جو تجربہ تلخ ہمیں ہوا ہے, ایک طرف ہمارے کارکنوں کے ماورائے عدالت قتل ہوا تھا, دوسری طرف ہم جب ایجیٹیشن کو اسٹرائک کی طرف لے گئے, اور پھر اس کے بعد جو ریاستی تشدد ہوا اور اس کے نتیجے میں جو ملک کی معیشت ڈیریل ہوئی, ہم معیشت کو پورا موقع دینا چاہتے ہیں. آج ملک کی بقا اور سلامتی جو چیلنجز اور خطرات اسے لاحق ہیں, شاید 2 سال پہلے نہیں تھے جب میں نے حکومت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا, میں حکومت سے باہر آ گیا تھا. تو مجھے ملک کے وسیع تر مفاد میں فیصلہ کرنا ہے. پھر سندھی بولنے والے اور اردو بولنے والے سندھیوں میں بڑی آسانی کے ساتھ, خدا نہ خواستہ میرے کسی عمل سے جمہوریت ڈیریل ہوتی ہے تو سارا ملبہ مجھ پہ سارے جمہوریت نواز گراتے کہ میں آرمی کی بی ٹیم ہوں, میں ISI کے کہنے پہ یہ کر رہا ہوں, اور اس کا فائدہ شاید پنجاب کی ایک بڑی جماعت PMLN کو بعد میں پہنچتا ہے. تو مطلب یہ کہ لیکن پھر پورے ملک میں جب میرے ساتھ جو انسانیت سوچ سلوک ہوتا ہے, تو نہ کوئی پنجاب میں کوئی پنجاب کی جماعتیں, نہ بلوچستان کی, نہ خیبر پختونخوا کی, کہیں پر میرے لیے انسانیت کے نام پہ بھی کوئی جلوس نہیں نکلتا. میرے ساتھ کہیں کوئی یکجہتی کا اظہار نہیں ہوتا, بلکہ الٹا مجھے ہی آئسولیٹ کیا جاتا ہے. تو مجھے اپنی ایک سیاسی جو میرے تجربے ہیں, مجھے لوگوں کو لیڈ کرنا ہے. مجھے معلوم ہے کہ مجھے اس کی قیمت ادا کرنی پڑی, میں اس کی ملک کے لیے قربانی دے رہا ہوں, لیکن آخر میں مجھے پتا ہے کہ جو میرا موقف ہے وہ چونکہ حق اور سچ پر مبنی ہے, وہ پریویل کرے گا. پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ ہماری وزارتوں سے متعلق کرپشن کے کتنے اسکینڈل سامنے آئے ہیں, یا جو ہم نے ہمارے معاملات جتنے بھی تھے, اور ہم نے جو معاملات کیبنٹ میں ہیں, قانون سازی کے معاملات جو ہے وہ پارلیمان میں ہوں, جہاں اصولی اختلاف تھا ہم نے وہاں واک آؤٹ کیا, بائیکاٹ کیا. ایسی قانون سازی کا ہم نے ساتھ بھی نہیں دیا, ایسی پالیسیوں سے بھی ہم کیبنٹ میں ہم نے جو نہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے کہ آپ کی اب سیاسی جماعت ہے اور عوام کی ریپریزنٹیٹیو جماعت ہے, مگر ایک بات مجھے بتائیے کہ اب میں چونکہ اگلے موضوع پہ آپ کے ساتھ میں نے بڑی اہم باتیں کرنی عام انتخابات کے حوالے سے بھی, لیکن بلدیاتی انتخابات کو پہلے وائنڈ اپ کر دیں. اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بات مان لی ہے کہ انتخابات اس وقت نہیں ہو سکتے, یا آپ ابھی تک منوانے کی اس میں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ منوا لیں گے کہ انتخابات عام انتخابات سے پہلے ہو جائیں گے بلدیاتی انتخابات؟